فصل یجب الامساک بقیۃ اليوم علی من فسد صومه وعلی حائض ونفساء طہرتا بعد طلوع الفجر وعلی صبی بلغ وکافر اسلم وعلیہم القضاء الا الاخیر۔ اس عبارت میں روزے سے متعلق 5 صورتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ 5 صورتوں میں 3 صورتوں میں روزے کی قضا ہے اور 2 صورتوں میں روزے کی قضا نہیں ہے۔ وہ 5 صورتیں کیا ہے؟ پہلی صورت یہ ہے کہ ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، ایک آدمی کا روزہ ٹوٹ گیا، تو روزہ کے ٹوٹ جانے کے بعد اس شخص کو یہ چاہیے کہ دن کا جو حصہ باقی رہ گیا ہے اس میں روزے دار کی مشابہت اختیار کرے، کھائے پیے نہیں، نہ کھائے نہ پیے نہ بیوی سے ملے، ان کی مشابہت اختیار ہے جن کا روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا ہے۔ دوسری صورت یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک عورت حالت حیض کے اندر تھی، صبح صادق کے بعد بھی اسی حالت میں تھی، 10 11 12 بجے وہ پاک ہو گئے، خون آنا اس کا بند ہو گیا۔ اب اس عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ بقیہ دن غروب آفتاب تک مفطرات ثلاثہ سے بچے، نہ کھائے نہ پیے نہ شوہر سے ملے۔ تیسری صورت یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت اور رمضان کے دنوں میں ولادت ہوئی، ولادت کے بعد اس کو خون آیا کچھ دنوں تک، اور 10 11 بجے کے بعد خون آنا اس کو بند ہو گیا، نفاس کا خون، تو بھی اس صورت میں اس عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ بقیہ دن غروب آفتاب تک کھانے پینے اور شوہر وغیرہ سے ملنے سے کیا کرے، یہ بچے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک بچہ ہے جو نابالغ ہے، اور نابالغ بچے پر روزہ کا رکھنا فرض نہیں ہے، آپ پڑھ چکے ہیں۔ ایک بچہ دن میں بالغ ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی اب چونکہ بالغ ہو گیا، اب مکلف ہو گیا، لیکن روزے کا وقت تو نکل چکا ہے، پھر بھی بہتر یہی ہے اس بچے کے لیے جو اب بالغ ہوا ہے دن میں، کہ وہ بقیہ دن کھانے پینے سے، شادی ہو گئی ہے تو بیوی سے ملنے سے بچے۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک غیر مسلم شخص تھا، ان کو توفیق ملی، اسلام کی کوئی چیز ان کو پسند آ گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا، لیکن دن میں، رمضان کے دن میں، تو اب اس صورت میں اس کے لیے بھی حکم یہی ہے کہ کھانے پینے یا بیوی وغیرہ سے ملنے سے یہ بقیہ دن رکا رہے، کھائے پیے نہیں، روزے دار کی مشابہت اختیار کرے۔ ان 5 صورتوں میں سے جو پہلی 3 صورتیں ہیں، ایک صورت یہ کہ روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، روزے دار کی مشابہت اختیار ہے۔ دوسری صورت حائضہ عورت رمضان کے دن میں پاک ہو جائے، اور تیسری صورت نفاس والی عورت رمضان کے دن میں پاک ہو جاتی ہے۔ تو ان تینوں لوگوں کے ذمے اس دن کی قضا ہے، جس دن یہ عورت پاک ہوئی ہے، نفاس والی عورت یا حیض والی عورت، یا جس دن اس آدمی کا روزہ خراب ہوا ہے، ان تینوں شخص کے ذمے اس دن کے روزے کی قضا ہے۔ لیکن جو بچہ دن میں بالغ ہوا ہے، یا جو غیر مسلمان اسلام قبول کیا ہے، مسلمان ہوا ہے، ان دونوں کے ذمے اس دن کی قضا نہیں ہے، البتہ رکنا ان کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر کوئی عورت حالت حیض میں ہے رمضان میں، ان کو روزے دار کی مشابہت اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ عام طور پر عورتیں گھروں کے اندر کیا کرتی ہیں، اس حالت میں رہتے ہوئے بھی کچھ کھانے پینے کچھ بھی نہیں کھاتی، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، تو ان چیزوں سے وہ رکی رہتی ہے اور سوچتی ہے کہ روزے دار کی مشابہت اختیار کر لیتے ہیں۔ تو مشابہت اختیار کرنا اس حالت میں ان کے لیے جائز نہیں، مکروہ تحریمی ہے۔ کیا کرے، کھائے پیے، لیکن احتیاط یہ کرے کہ لوگوں کے سامنے نہ کھائے، روزے دار کے سامنے نہ کھائے۔ تو یہ مسئلہ وہ ہے جس میں عام طور پر عورتیں غفلت برتتی ہیں، حالت حیض میں ہونے کے باوجود بھی دن بھر کچھ بھی کھاتی پیتی نہیں ہے، حالانکہ اس کا روزہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں کو کھانا پینا چاہیے، روزہ نہیں رکھنا، اس لیے روزہ رکھنا اس حالت میں جائز نہیں ہے۔ جب روزہ رکھنا جائز نہیں تو روزے دار کی مشابہت اختیار کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ عورت اس حالت میں کھائے گی پیے گی، لیکن چپکے سے، علانیہ نہیں۔ دیکھو فصل یجب الامساک بقیۃ اليوم علی من فسد صومه، واجب ہے بقیہ دن تک رکے رہنا، بقیہ دن سے مراد غروب آفتاب تک،
واجب ہے بقیہ دن تک رکے رہنا اس شخص کے ذمے جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وعلی حائض، اور حائضہ عورت پر جبکہ وہ طلوع آفتاب کے بعد پاک ہو جائے۔ نمبر 3، ونفساء، اور نفاس والی عورت پر جبکہ وہ طلوع آفتاب کے بعد پاک ہو۔ ان دونوں کو ملا کے ایک ساتھ بیان کر دیں، حائضہ عورت پر اور نفاس والی عورت پر جبکہ یہ دونوں طلوع آفتاب کے بعد پاک ہوئی ہو، تو بقیہ دن ان دونوں پر رکنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان 3 صورتوں میں قضا ہے۔ وعلی صبی بلغ، اور اس بچے پر جو بالغ ہوا ہے، کب؟ طلوع آفتاب کے بعد۔ وکافر اسلم، اور اس کافر پر جو اسلام قبول کیا، کب؟ طلوع آفتاب کے بعد۔ ان دونوں صورتوں میں، اخیر کی دونوں صورتوں میں رکنا بہتر ہے۔ وعلیہم القضاء، اور ان سب کے ذمے قضا ہے سوائے اخیرین کے، الا الاخیرین، سوائے اخیرین کے۔ یعنی جو 5 صورتیں بیان کی گئی، ان 5 صورتوں میں سے صرف 3 صورتوں میں قضا ہے، اور اخیر کی جو صورت ہے کہ بچہ اگر دن میں بالغ ہو جائے یا غیر مسلمان لے آئے تو بقیہ دن تک رکنا، غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رکنا اس کے لیے مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اس دن کی قضا ان کے ذمے میں نہیں ہے۔ وعلیہم القضاء، اور کے ذمے میں قضا واجب نہیں، الا الاخیرین، سوائے 2 اخیر کے، ان کے ذمے قضا نہیں۔ فصل فیما یکرہ للصائم وفیما لا یکرہ وما یستحب، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے، اور مستحبات کے بیان۔ اس فصل میں 2 طرح کی چیزیں بیان کی جائے گی، روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں مکروہ ہے، اور روزے کی حالت میں کیا کیا چیزیں مستحب ہے، اور اسی کے ضمن میں کیا کیا مکروہ نہیں ہے اس کو بھی بیان کر دیا گیا۔ تو اصلاً 2 چیزوں کو بیان کرنا مقصود ہے کہ روزے کی حالت میں مکروہات کیا کیا ہے، یا روزے کے مستحبات کیا کیا ہیں، ان دونوں کو اس فصل کے تحت بیان کیا جائے گا۔ سب سے پہلے بتلاتے ہیں آپ کے صاحب کتاب کہ روزے دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ ہیں، لیکن یہ بطور تحدید کے نہیں ہیں، یہ بطور شمار کے ہے یا بطور تقریب الی الفہم کے ہے، یعنی فہم سے قریب کرنے کے لیے یہ 7 صورتوں کو بیان کیا۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں۔ نمبر 1، کسی چیز کا چکھنا، کوئی چیز زبان پہ رکھ کر کے چکھ لیتا ہے، اس کو پھینک دیتا ہے، اگر چکھنے کے بعد وہ چیز حلق سے نیچے ہوتا جائے تو روزہ ہی ٹوٹ جائے گا۔ جان بوجھ کے کرتا ہے تو قضا کے ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا پڑے گا۔ بھولے سے وہ چیز اندر چلی جاتی ہے تو اس صورت میں صرف قضا ہے، تو چکھ لے اور فوراً پھینک دے، تو ایسا کرنا کیا؟ مکروہ ہے۔ البتہ ایک صورت یا اس سے مستثنا ہے، ایک صورت یہ ہے کہ ایک عورت ہے جس کا شوہر کافی ظالم ہے، سالن میں اگر نمک تیز ہو جائے تو شوہر بگڑنے لگتا ہے، تو اب اس عورت کے لیے گنجائش ہے کہ سالن پکانے کے وقت رمضان میں سالن کے ذائقوں کو چکھ لے کہ نمک کہیں زیادہ تو نہیں ہوا ہے، تو یہ کرنا اس کے لیے مکروہ نہیں کہلائے گا، اس کے حق میں مکروہ نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے دوسری صورت ہے کسی چیز کا چبانا، روزے دار کا کسی چیز کا چبانا، یہ بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ہاں اگر مجبوری ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں رہے گا۔ مثلا ایک عورت ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، اور اس بچے کو وہ کھانا چبا کر کے دیتی ہے، کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو روزے کی حالت میں نہ ہو اور بچے کو کچھ چبا کر کے دے سکے۔ مثلا چھوٹی بچی نہیں ہے ہوشیار ٹائپ کی جو اس کھانے کو چبا کر کے دے دے، یا کوئی اور طریقہ نہیں ہے جس سے وہ کھانے کو باریک کر کے بچے کو کھلا سکے۔ اب تو ایک سے ایک ٹیکنیکل، ایک سے ایک مشینیں نکل گئی، کھانے کو باریک کر کے پیس کر کے بچے کو کھلایا جا سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں اس طرح کی مشینیں وغیرہ نہیں تھیں، تو آدمی اپنے منہ سے، عورت اپنی منہ سے ہی چبا کر کے وہ دانہ نرم بنا کر کے بچے کو کھلاتی تھی۔ تو اگر کوئی عورت نہیں ہے، کوئی اور جو روزے کی حالت میں نہیں ہے، یا کوئی ہوشیار بچہ یا بچی نہیں ہے جو کھانے کو چبا کر کے بچے کو دے سکے، تو اس صورت میں اس ماں کے لیے گنجائش ہے کہ کھانا چبا کر کے بچے کو کھلائے، یہ مکروہ بھی نہیں رہے گا اس کے حق میں بغیر عذر کے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ گوند کا چبانا، گوند کو چبائے۔ ایک تو صورت یہ ہے کہ کسی چیز کو چکھے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ بغیر کسی عذر کے کسی چیز کو چبائے، اور تیسری صورت ہے کہ گوند، خاص کر کے قسم ہے عورتیں اس کو چباتی ہیں جس کو مستلقی کہا جاتا ہے، یہ گوند کا چبانا، یہ بھی عورت کے لیے کیا ہے؟ مکروہ ہے حالت۔ نمبر 4،
اگر شوہر کو اپنے نفس کے اوپر اطمینان نہیں ہے کہ وہ بوسہ لینے کے بعد جماع کے اندر یا ہم بستری کے اندر مبتلا ہو جائے گا یا انزال ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں بوسہ لینا مکروہ ہے، اور اگر اطمینان ہے تو اس صورت میں مکروہ نہیں۔ نمبر 5، بیوی کے ساتھ دل لگی کرنے کی صورت میں اگر اطمینان نہیں ہے اپنے نفس کے اوپر انزال کے بارے میں یا ہم بستری کرنے کے بارے میں، تو اس صورت میں یہ بھی کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، اور اگر اطمینان ہے تو اس صورت میں اس سے روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا، کوئی کراہت بھی نہیں۔ نمبر 6، منہ میں تھوک کو جمع کرنا ایک ساتھ اور اس کو نگل لینا، یہ بھی مکروہ ہے، یعنی منہ میں تھوک جمع کرے پھر نگلے، ایک تھوک آ رہا ہے اس کو نگل رہا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، ایک سارا بہت سارا تھوک جمع کر لے اس کے بعد نگل لیتا ہے، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 7، ہر ایسے عمل کو کرنا جس کے بنیاد پہ کمزوری آ جائے، مثلا یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے جسم سے خون نکلوا لے یا کسی کو خون ڈونیٹ کر دے، تو آپ کو بتلا چکے ہیں کہ خون نکلوانے سے یا انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اگر خون نکال کر کسی اور کو دے، ڈونیٹ کرے، اس صورت میں کمزوری آ جانے کے قوی ڈر ہو تو اس صورت میں ایسا کرنا مکروہ ہے۔ یا کوئی آدمی کے کسی عضو میں درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ پچنا لگوا لیجئے یا آپ فسد لگوا لیجئے، یعنی خون اس حصے کا نکلوا لیجئے، اور اس کو ڈر یہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میں کمزور ہو جاؤں گا، تو اس طرح کا کرنا کیا ہے؟ مکروہ۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں دیکھو، کُرِہَ لِلصَّائِمِ سَبْعَةُ أَشْيَاءَ، روزے دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ۔ نمبر 1، ذوق شیء، کسی چیز کا چکھنا، نمبر 1۔ نمبر 2، وَمَضْغُهُ، کسی چیز کا چبانا، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے۔ اگر عذر ہے تو اس صورت میں گنجائش ہے، جیسے کبھی بتلایا کہ عورت کا شوہر اگر بدمزاج ہے، ظالم ہے، تو چکھنے کی گنجائش ہے، اور عذر ہے کہ بچے کو کچھ چبا کر کے وہ دینے والا کوئی نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ عورت یا ماں کھانا چبا کر کے بچے کو دے سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی چیز کا چکھنا۔ نمبر 2، کسی چیز کا چبانا، بلا عذر، بغیر کسی عذر کے۔ بلا عذر کا تعلق دونوں سے، ذوق سے بھی ہے اور مضغ سے بھی۔ نمبر 3، ومضغ العلق، اور گوند کا چبانا، عورتوں کے لیے، عورتیں عام طور پر گوند چباتی ہیں، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4، وقبلۃ، بوسہ لینا۔ نمبر 5، والمباشرۃ، اور بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا، مباشرت فاحشہ کہا جاتا ہے، کپڑا کھول کر کے دل لگی کرنا، اس کو مباشرت کہا جاتا ہے۔ ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع، اگر ان دونوں صورتوں میں اپنی ذات پر وہ مطمئن نہ ہو انزال ہونے اور جماع ہونے کے بارے میں، تب ہے یہ دونوں صورتیں مکروہ، تب ہے یہ دونوں صورتیں مکروہ، ورنہ مکروہ نہیں ہے، فی ظاہر روایت کے مطابق۔ نمبر 6، وجمع الریق فی الفم ثم ابتلاعہ، ابتلاع کے معنی ہے نگلنا، باب افتعال کا مصدر ہے۔ نمبر 6، تھوک کا جمع کرنا، منہ میں تھوک کا جمع کرنا، پھر اسے نگل لینا، یہ کیا ہے؟ مکروہ۔ نمبر 7، وما ظن انہ یضاعفہ، ہر ایسا عمل کرنا جس سے گمان یہ ہو کہ وہ اس کو کمزور کر دے گا، جس سے گمان یہ ہو کہ وہ عمل اس کو کمزور کر دے گا، کل فسد، جیسے کہ فسد لگوانا، والحجامتی، اور پچنا لگوانا، یا خون نکلوایا جاتا ہے۔ یہ تمام صورتیں کیا ہے؟ مکروہ۔ یہ ہے وہ 7 صورتیں جس کو آپ کے صاحب کتاب نے فہم سے قریب کرنے کے لیے نقل کیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں، مثلا اس زمانے میں ٹوتھ پیسٹ کرنا مکروہ، گل کرنا مکروہ، ٹھیک اسی طریقے سے غیبت کرنا کسی کے روزے کی حالت میں، یہ بھی مکروہ، ٹھیک اسی طریقے سے بھوک پیاس کا اظہار دوسرے کے سامنے کرنا، بہت تیز بھوک لگی ہے، بہت روزہ سخت ہو رہا ہے، بہت تیز بھوک لگ گئی، کب سورج ڈوب رہا ہے، تو بے بسی کا اظہار کرنا، جزا فضا کرنا، روزے کی حالت میں جزا فضا کرنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو غیبت کرنا، جزا فضا کرنا، بھوک کا اظہار کرنا، یہ سب کیا ہے؟ اسی طریقے سے مثال کے طور پر ایک آدمی کو نہانے کی ضرورت پیش آ گئی ہے اور وہ نہا نہیں رہا ہے، دن بھر اسی میں گزار دیا، ایسا بھی کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری صورتیں، یہ چند صورتیں انہوں نے بطور مثال کے شمار کرایا۔ وَتِسْعَةُ أَشْيَاءَ لَا تُكْرَهُ، اور 9 چیزیں ایسی ہیں جو مکروہ نہیں ہے۔ کیا ہے 9 صورتیں؟
کہتے ہیں کہ 9 چیزیں وتسعۃ اشیاء، اور 9 چیزیں لا تکرہ للصائم، روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 1 القبلۃ، بوسہ لینا۔ نمبر 2 والمباشرۃ، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، مع الامن، اطمینان کے ساتھ، مع الامن اس حال میں کہ وہ اپنی ذات پر مطمئن ہو انزال ہونے سے اور وطی میں مبتلا ہونے سے۔ اس حالت میں تو یہ تو مکروہ نہیں ہے، اطمینان نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ نمبر 3 ودہن الشارب، دہن یا دہنن کے معنی آتا ہے تیل لگانا، دہنن کے معنی تیل، اور دہنن یہ ہے مصدر، اس کے معنی تیل لگانا۔ ودہن الشارب، مونچھ میں تیل لگانا، تو مونچھ میں تیل لگانا بھی کیا ہے؟ مکروہ نہیں۔ نمبر 4 والکحل، سرما لگانا، سرما لگانا بھی آنکھ میں کیا ہے؟ مکروہ ہے، گرچہ اس کا جھانس کو اپنے حلق میں بھی محسوس کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 5 والحجامۃ والفسد والسواک، اور پچنا لگوانا اور فسد لگوانا جبکہ کمزوری کا ڈر نہ ہو، اس کے ساتھ یہ قید لگانی پڑے گی۔ نمبر 5 پچنا لگوانا، نمبر 6 فسد لگوانا جبکہ کمزوری کا ڈر نہ ہو۔ نمبر 7 والسواک آخر النہار، دن کے اخیر حصے میں مسواک کرنا۔ عوام میں مشہور ہے کہ شام میں مسواک نہیں کرنی چاہیے، مسواک کرنا مکروہ ہے، لیکن آپ کے صاحب کتاب کرے مکروہ نہیں، اور یہی صحیح بات ہے۔ احناف کے یہاں دن کے کسی بھی حصے میں مسواک کرنا مکروہ نہیں، بلکہ دن کے اول حصے میں جو ثواب ہے مسواک کرنے کا، وہی آخر حصے میں بھی ثواب ہے۔ مثلا مغرب کے لیے وضو بنانے کے لیے وہ گیا ہے، ابھی سورج نہیں ڈوبا ہے، اور اس وقت وہ مسواک کرتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ روزے کی حالت میں مسواک کرنا مکروہ ہے۔ نمبر 7 والسواک آخر النہار، دن کے اخیر میں مسواک کرنا، یہ کیا ہے؟ مکروہ نہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بل ہوا سنت کا اول ہی، بلکہ یہ تو سنت ہے دن کے اول حصے کے مانند۔ جس طرح صبح کے وقت مسواک کرنا مسنون ہے، اسی طرح آخر کے وقت بھی مسواک کرنا مسنون ہے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ دین کے آخر حصے میں مسواک کرنا مکروہ ہے، اسی سے اعراض کرنے کے لیے یہ جملہ بڑھایا کہ وہ سنت کا اول ہی۔ احناف کے یہاں دن کے آخر حصے میں بھی مسواک کرنا مسنون ہی ہے، مکروہ نہیں۔ ولو رطبا، اگرچہ وہ مسواک ہری ہو، او مبلولا بالماء، یا وہ مسواک پانی سے تر کی گئی ہو، یعنی تر مسواک بھی ہو تو بھی اس کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ نمبر 8 والمضمضۃ، کلی کرنا، والاستنشاق، اور ناک میں پانی ڈالنا، لغیر وضو، بغیر وضو کے لیے، یعنی وضو کرنے کے لیے ویسے منہ میں پانی ڈال رہا ہے، زبان خشک ہو رہی ہے اس کی تو منہ میں پانی ڈال کر کے کلی کر رہا ہے، تو اس طرح کرنا بھی مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 9 والتلفف بثوب مبتل للتبرد علی المفتى به، اور تر کپڑے میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے لپٹنا۔ تلفف کیا معنی آتا ہے؟ لپٹنا۔ بہت زیادہ گرمی ہو رہی کڑاکے کی تو چادر کو بھگا لے، بدن پر ڈال لیا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے، تو یہ بھی مکروہ نہیں۔ یا مثال کے تو بہت زیادہ گرمی لگ رہی تھی، جا کر کے نہا لیا ٹھنڈک حاصل کرنے، تو بھی یہ سب کیا ہے؟ مکروہ نہیں۔ لیکن کثرت کے ساتھ نہائے، گرمی نہیں لگے تب بھی جا کے نہا رہا تاکہ گرمی نہ لگے، تو یہ مکروہ ہو جائے گا۔ والاغتسال، نمبر 9 غسل کرنا۔ نمبر 10 والتلفف بثوب مبتل للتبرد، اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تر کپڑے کو لپیٹنا، علی المفتى به قول کے مطابق۔ تو بتلایا کتنے ہیں؟ کل 9، اور گنا دیا کل کتنا؟ 10، بلکہ 11 گنا دیا۔ لیکن اگر دونوں کو جمع کر لو گے تو مزمزہ اور استنشاق کو 1 بنا لو گے تو 8 ہو جائے گا، اغتسال و تلفف کو 1 بنا لو گے تو 9 ہو جائے گا، لیکن ضابطے کے اعتبار سے یہ کل کتنے ہیں؟ 11 ہے۔ نمبر 11 تر کپڑے میں لپٹنا ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے مفتى به قول کے مطابق۔ یہ تو بیان ہوا ان چیزوں کا جو روزے کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ اب بتلایا جا رہا ان چیزوں کو جو روزے کی حالت میں مستحب ہے۔ آپ کے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ روزے کے اندر مستحب 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کھائے، اور سحری کھانے کا مطلب یہ نہیں کہ پیٹ بھر کر کے کھائے، ایک آدھ لقمہ بھی کھا لیتا ہے تو اس استحباب پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ سحری کھانے کا بے مستحب وقت کیا ہے؟ آپ کو بتلا چکے ہیں کہ جتنے گھنٹے کی رات ہے، اس رات کے اس وقت کو 6 حصوں کے اندر تقسیم کر لیا جائے، اور تقسیم کرنے کے بعد آخری والا جو حصہ ہوگا اس حصے کے اندر سحری کرنا مستحب ہے۔ مثلا اگر 6 گھنٹے کی رات ہے
تو 5 گھنٹے رات کے گزر جانے کے بعد جو 6واں گھنٹہ آئے گا اس وقت سحری کرنا کیا ہے؟ مستحب۔ تو نمبر 1 سحری کھانا، چاہے ایک گھونٹ پانی ہی ہو یا ایک لقمہ کھجور ہی کا کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 سحری کھانے میں تاخیر کرنا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب۔ نمبر 4 روزہ توڑنے میں جلدی کرنا۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ دن ڈوبا ہی نہیں روزہ توڑ لیا، مطلب یہ ہے کہ شفق کے غائب ہونے سے پہلے پہلے روزہ توڑ لے، زیادہ تاخیر نہ کرے۔ اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ روزے کے تعجیل کرنے میں ایک طرح سے بے بسی کا اظہار ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں ہم تو ایسا کیے، لیکن اللہ ہم تو کھانے پینے کی ضرورت مند ہے، ہمیں تو بھوک پیاس لگی ہے، اس لیے جیسی غروب آفتاب ہو جائے فوراً افطار کر لینا، یہ بھی کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اور ایک ادب آپ کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ جب روزہ توڑنے لگے تو وہ دعا پڑھے۔ کیا دعا پڑھے؟ اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت وصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت۔ یہ دعا پڑھنا بھی کیا ہے؟ مستحب۔ عام طور پر یہ دعا وعلی رزقک افطرت تک پڑھا جاتا ہے، تو یہاں تک بھی پڑھ لے تو استحباب پر عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، اور روزے دار کے لیے 3 چیزیں مستحب ہے۔ مجہول اس لیے پڑھتے تاکہ مفعول کا ترجمہ یا مفعول کا ترجمہ ہو سکے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، روزے دار کے لیے 3 چیزیں مستحب۔ السحور، نمبر 1 سحری کھانا، نمبر 2 وتاخیرہ، آخر میں سحری کھانا یعنی رات کے آخری حصے میں سحری کھانا، نمبر 3 وتعجیل الفطر، اور روزہ توڑنے میں جلدی کرنا، فی غیر یوم غیم، بادل کے دن کے علاوہ۔ اگر آسمان پر بادل ہے، مطلع صاف نہیں، تب تاخیر سے ادا کرنے میں بھی استحباب پر عمل کرنے والا ہوگا۔ دیکھو پھر سے ایک مرتبہ ترجمہ دے۔ فصل، واجب ہے بقیہ دن رکے رہنا اس شخص کے ذمے جس کا روزہ ٹوٹ گیا ہو، اور حائضہ عورت پر اور نفاس والی عورت پر جبکہ وہ طلوع آفتاب کے بعد پاک ہو جائے، اور بچے پر جب وہ دن میں بالغ ہو جائے، اور اس غیر مسلم پر جو اسلام لے آئے دن میں، اور ان سب پر قضا ہے سوائے اخیر کے 2 کے، یعنی جو بچہ بالغ ہوا ہے یا جو غیر مسلم مسلمان ہوا ہے دن میں، ان دونوں پر قضا نہیں ہے اس دن کا۔ فصل فیما یکرہ للصائم وفیما لا یکرہ وما یستحب، یہ فصل ہے ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مکروہ نہیں ہے، اور ان چیزوں کے بیان میں جو روزے دار کے لیے مستحب۔ کرہ للصائم 7 اشیاء، روزے دار کے لیے 7 چیزیں مکروہ۔ نمبر 1 ذوق شیئن، کسی چیز کا چکھنا، بلا عذر، بغیر عذر کے۔ نمبر 2 ومضغہ بلا عذر، اور کسی چیز کا چبانا بغیر عذر کے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر عذر ہو تو مکروہ نہیں ہے۔ نمبر 3 ومضغ العلق، گوند کا چبانا، یہ بھی مکروہ ہے۔ نمبر 4 والقبلۃ، بوسہ لینا۔ نمبر 5 والمباشرۃ، بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا، ان لم یأمن فیہما علی نفسہ الانزال او الجماع فی ظاہر الروایہ، اگر ان دونوں صورتوں میں روزے دار اپنی ذات پر مطمئن نہ ہو، انزال ہونے یا جماع میں مبتلا ہونے سے، ظاہری روایت کے مطابق۔ ظاہری روایت کسے کہا جاتا ہے؟ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو 6 کتابیں مشہور ہے، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، زیادات اور مبسوطات، ان 6 کتابوں میں سے کسی کتاب سے جب مسئلہ لیا جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے ظاہر روایت۔ یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ نمبر 6 وجمع الریق فی الفم ثم ابتلاعہ، منہ میں تھوک کو جمع کرنا پھر اسے نگل لینا۔ نمبر 7 وما ظن انہ یضاعفہ کالفسد والحجامۃ یا والحجامۃ، ہر ایسی چیز کو اختیار کرنا کہ روزے دار کو گمان یہ ہو کہ وہ اس کو کمزور کر دے گا، جیسے کہ فسد لگوانا اور پچنا لگوانا۔ اس کے علاوہ اور بھی مکروہات، مثلا غیبت کرنا، مثلا بھوک پیاس کا اظہار کرنا، مثلا گل کرنا، مثلا پیسٹ کرنا، مثلا حالت جنامت میں پورا دن گزار دینا، یہ سب مکروہ ہے۔
تسعۃ اشیاء لا تکرہ، اب یہاں سے ان چیزوں کو بیان کیا جائے جو مکروہ نہیں ہیں، اور 9 چیزیں مکروہ نہیں ہیں روزے دار کے لیے۔ نمبر 1 القبلۃ، بوسہ لینا۔ نمبر 2 والمباشرۃ، مباشرت کرنا، مال امنی، امن کے ساتھ۔ امن کے ساتھ سے مراد اپنی ذات پر ان دونوں صورتوں میں انزال ہونے اور جماع مبتلا ہونے سے وہ مطمئن۔ نمبر 3 ودہن الشاربی، مونچھ میں تیل لگانا۔ نمبر 4 والکحل، اور سرما لگانا۔ نمبر 5 والحجامۃ، اور پچنا لگوانا۔ نمبر 6 والفسد، اور فسد لگوانا۔ نمبر 7 والسواک آخر النہار، دن کے آخر حصے میں مسواک کرنا، بلکہ وہ سنت ہے دن کے اول حصے کی طرح، اگرچہ وہ مسواک رطباً، ہری ہو، او مبلولا بالماء، یا پانی میں بھیگی ہوئی ہو۔ نمبر 8 والمزمزۃ، کلی کرنا، والاستنشاق لغیر وضوء، بغیر وضو کے لیے ناک میں پانی ڈالنا۔ لغیر وضو کا تعلق دونوں سے ہے، لیکن اگر کوئی آدمی کلی کرے وضو کے ارادے سے اور ناک میں پانی ڈالے وضو کے ارادے سے، مکروہ نہیں، لیکن ان دونوں میں مبالغہ کرنا یہ بھی مکروہ ہے، اس لیے کہ اس میں خطرہ رہتا ہے کہ پانی نیچے نہ چلا جائے۔ اور آپ پڑھ چکے کہ پانی اگر وضو اور کلی کرتے وقت یا ناک میں پانی ڈالنے کے وقت اگر پانی غلطی سے حلق سے نیچے اتر جاتا تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ تو روزے کی حالت میں مبالغہ کرنا مکروہ۔ اسی طرح غسل کرنے کے لیے گیا ہے، غسل میں بھی کلی تو کرے گا لیکن مبالغہ نہیں کرے گا۔ اور کلی کرنا۔ نمبر 9 ناک میں پانی ڈالنا بغیر وضو کے ارادے کے۔ نمبر 10 والاغتسال، غسل کرنا۔ نمبر 11 والتلفف بثوب مبتل للتبرد، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے تر کپڑے میں لپٹنا۔ گرمی کے موسم میں جب لوگ ممبئی وغیرہ سے سفر کرتے ہیں اپنے علاقے کا، تو اتنی کڑاکے کی ٹھنڈ گرمی ہوتی ہے کہ وہ تولیہ کو یا چادر کو بھگا کے اگر اپنے جسم پر ڈال لے تو 1 منٹ کے اندر وہ چادر وغیرہ خشک ہو جاتی ہے، اتنی تیز گرمی ہوتی ہے۔ مفتابی قول کے مطابق۔ اب مستحبات کیا کیا ہیں روزے کے اندر؟ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ ثَلَاثَةُ أَشْيَاء، روزے دار کے لیے 3 چیزیں مستحب ہیں۔ نمبر 1 السحور، سحری کھانا۔ نمبر 2 وتاخیرہ، تاخیر میں سے سحری کھانا، اخیر میں سحری کھانا، یعنی رات کے 5 حصہ گزر جانے کے بعد 6 حصے میں سحری کھانا۔ نمبر 3 وتعجیل الفطر، جلد افطار کرنا، فی غیر یوم غیم، بادل کے دن کے علاوہ میں۔ اگر بادل کا دن ہے تو اس میں تاخیر کر کے افطار کرنا، یہی مستحب ہے۔ اور ایک مستحب ہے جو آپ کے حاشیے میں ہے، دعا پڑھنا، نویت اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہاں تک دعا پڑھنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس کے ساتھ اگر وہ روزے کی نیت بھی کر لیتا ہے، یہ کہہ دیتا ہے وصوم الغد من شہر رمضان نویت فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، روزے کی بھی نیت ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہو جائے گا؟ استحباب پر عمل بھی ہو جائے گا۔